محترم ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بات جو مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو میرے پاس لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کس سے کہوں تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا کہ اس بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے۔ آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کمتر کو میرے پاس لانا، تم کیوں نہیں لے کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پشت کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی سرحد سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا تھا جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہ گار ہوں اور وہ عبادت گزار ہیں، اگر کچھ لمحے اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دے۔ دل میں سوچنے کے بعد اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس مہم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد ہے، اس کی یہ جرأت کہ یہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے اس گناہ گار کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد کے، تندرست و توانا تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اس کو حقارت آمیز آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، پست کا دانا دراز قد نادان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و منزلت کی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت آمیز باتیں پسند آئی اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی عمائدین مملکت بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جسے سب سے پہلے مخالف لشکر کے لقب پر حملہ کیا وہ یہی پست قد اور بدصورت لڑکا تھا۔ اس نے اپنی سجاد کا اظہار اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خون میں غرقان کر دیا اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی اثنا میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے۔ اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار کر عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے
فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اس سے اپنا ولی اللہ مقرر کر دیا۔ جب اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تو اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھا کے مر جائے، لیکن جب زہر ملا رہے تھے اس کی ایک بہن باغیچے کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلودہ کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اپنے ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔